عطا فرمائے اور ہمیں علماء اہل سنت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے, شاید پتہ نہیں موضوع ابھی چینل لگائی ہے ابھی تو پتہ نہیں موضوع ہے ابھی یا نہیں, لیکن یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم فرض کریں کسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں یا چاہے وہ حج پہ جا رہے ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں, اگر ہمیں پتہ ہے کہ جو امام اس وقت جو نماز پڑھا رہا ہے اگر وہ دوسرے عقیدے والا ہے اہل سنت والجماعت سے نہیں, تو کیا ہم جان بوجھ کے اس کے پیچھے جاننے کے باوجود اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ الحمد للہ مجھے تو اس کا جواب پتہ لیکن کہ حسام بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مزید تشریح کی ضرورت ہے, تو اگر علماء اہل سنت الحمد للہ اس کا بیان فرمائے تو الحمد للہ تھوڑی بات ہوگی. جی جزاکم اللہ, تشریف لانے کا بہت شکریہ. محترم عامر اتاری صاحب گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں دوبارہ اپنے محترم ناظرین کو یہ بتاتا چلوں, آج کا ہمارا یہ پروگرام A Step into the Past in the Memory of امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ان کے مہینہ وصال کی مناسبت سے یہ آج کا پروگرام امہ چینل کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے, اور اس پر ہمارے علماء ذی وقار اس پر گفتگو فرما رہے ہیں. اس سے پہلے محترم المقام حضرت علامہ سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ نے آپ کی ابتدائی زندگی اور اس کے چند بنیادی پہلوؤں پر گفتگو فرمائی, تمہیدی گفتگو. اور اب انگلش میں ہمارے محترم المقام مولانا نجم حسین صاحب ہی از ٹاکنگ اباؤٹ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اباؤٹ ہز ورک, اباؤٹ ہز پرسنالٹی, about his knowledge, about his wisdom, and about all the areas that was covered by Imam Azam Abu Hanifa. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں تصور صاحب. السلام علیکم برمنگم سے. وعلیکم السلام. جی محترم تصور صاحب فرمائیے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے, بس 2 سوال کرنے تھے. جی فرمائیے. جی ایک تو یہ ہے کہ کسی نے یہ اعتراض کیا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ یہ جو کتاب ہے امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو فقہ الاکبر ہے, تو کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی نہیں ہے, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ واقعی ان کی کتاب ہے یا نہیں. جی ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ تھا جی کہ جو کچھ غیر مقلد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اپنی دلیل پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جو 4 امام ہیں اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تو وہ کون سے امام کو فالو کرتے تھے, کہ آپ آج امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو فالو کر رہے ہیں, تو ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ کس کو فالو کرتے تھے؟ یہ 2 سوال ہیں میرے. جی بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے. آپ نے موضوع کے مطابق گفتگو اور سوال کے پیش کیے ہیں. محترم تصور صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے, تشریف لانے کا بہت شکریہ. جی مولانا. So we are talking about the contribution that Imam Shafi'i rahimahullah is saying that all ulamas, they are the member of Imam Abu Hanifa rahimahullah. He is the first person who actually he introduced the Islamic jurisprudence in his Muslim Ummah. Alhamdulillah. So first of all, I'm coming about the city of Kufa where he was born. Some people, particularly some ghair muqallid people who doesn't like Imam Abu Hanifa rahimahullah, they are saying a great lie on him, and they're saying that this was not important Islamic city, so where he got the knowledge from. History proves that in the Imam second Khalifa Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, he built the modern city of Kufa in 17th Hijri. And over there, in this city, alhamdulillah, about 1500 Sahaba, the Prophet's companion, radwanullahi ta'ala alayhim ajma'een, they lived in this city, subhanallah. Among them, some scholars said 20, some said 30, some said 70. 70 Sahaba was Badriyin. They were among those Sahaba who participated in the Battle of Badr, subhanallah. Among them, about 300 Sahaba, they used to live in Kufa, who were present in Bayatul Ridwan, subhanallah. So it was a great Islamic city, and particularly Sayyidina Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, Ra'isul Muhaddiseen wa Mufassirin wal Fuqaha, he was in this city, and Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu also on this city.
he was one of the great tabi. Unfortunately, I have to say again, some Ghair Muqallideen, they are saying that he was not tabi. But Dr. Muhammad Qasim Abduhu al-Harisi, he wrote in his PhD thesis, Makanatu Imam Abi Hanifa, rahimahullah ta'ala bain al-muhaddithin, and he proved that Sayyidina Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, he was one of the great tabi'in. And he says, Maulana, I would like to have opportunity. There is a caller with us, Shahid Majid Faruqi Sahab. Assalamu alaikum, Peter Bros. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब आपको भी बहुत सलाम। आपके साथ बैठे हुए हमारे मुफक्किर इस्लाम साहबजादा पीर सैयद इरफान शाह साहब और दूसरे जो उलमा इकराम शिवम सबकी बार में बहुत बहुत सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सब सवाल है कि जिस शख्सियत के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड एक मेरा सवाल है। चंद दिन पहले एक चैनल पे एक सवाल उठाया गया कि ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आपस में बेटे और बेटियों की शादियां जो हुई या उनके वजह से नस्ल चली है, और हमारे यहाँ उनका ये सवाल था कि हमारे जो आइमा हैं वो कहते हैं कि उनके बेटों के लिए जन्नत से हूरें आई हैं, जिसकी वजह से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे चली है। आया और उन्होंने इस चीज का हवाला कोड सैयदना इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का कोड किया है कि वो ये कहते हैं कि उनकी शादियां जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद बेटे, उनकी शादियां बेटे और बेटियों आपस में शादियां हुई हैं। तो किबला शाह साहब से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमाएं जरा इस मसले पर। एक तो हवाला भी उन्होंने आज की शख्सियत का दिया और आज प्रोग्राम भी उसी शख्सियत का हो रहा है, तो मेहरबानी है कि इस मसले पर थोड़ी सी आप गुफ्तगू फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम फारूक साहब, आप तशरीफ़ फरमा हुए, इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल पर बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाज़रीन, मैं अब आपको लेके चलना चाहूँगा हज़रत शाह साहब की खिदमत में। हज़रत ये तसव्वुर साहब ने बर्मिंघम से पूछा है कि ये कहना कि फ़िक़्हुल अकबर आपकी तसनीफ़ नहीं है, इस पर आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक़्हुल अकबर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तसनीफ़ है, और इसकी जो मुकम्मल तहक़ीक़ हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह ने फरमाई है, ये 9वीं सदी हिजरी में, और उन्होंने शरफ़िक़ुल अकबर लिखी है। शरफ़िक़ुल अकबर का जो मुक़दमा आपने लिखा है हज़रत इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, उसके अंदर उन्होंने इस बात को पूरी तहक़ीक़ के साथ बयान किया है कि अल-फ़िक़्हुल अकबर जो है वो आपके तलामज़ा जो हैं उन्होंने आपसे नकल की है, और फ़िक़्हुल अकबर उसूल दीन के बारे में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तहक़ीक़ात हैं जो आपने नकल फरमाई हैं, और आपसे आपके शागिर्दों ने बिलखुसूस हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसको नकल किया है, और इसको हाजी खलीफा ने कश्फ़-उज़-ज़ुनून में, और अल्लामा लखनवी ने फ़वाइद बहिया में इसको नकल किया है कि ये किताबें हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह की जितनी कुतुब हैं, ज़ाहिर व रिवाया, वो मबसूत है, ज़ियादात है, जामे सग़ीर है, जामे कबीर है, सैयर सग़ीर है, सैयर कबीर है, इन किताबों को जिसमें कि मुफ्तबई अक़वाल जो हैं वो नकल किए हैं हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, और फ़िक़्ह हनफ़ी के सबसे बड़े नाक़िल हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन ही हैं। तो जिन हाथों से ज़ाहिर व रिवाया फ़िक़्ह इमाम साहब की नकल हुई है, उन्हीं हाथों से फ़िक़्हुल अकबर भी नकल हुई है, और जितने भी फ़ुज़ला हैं जो कुतुब की तहक़ीक़ करते हैं, उन्होंने इसको मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि मेरे तक, यानी मेरे वक़्त तक, यानी 9वीं सदी हिजरी में, जबकि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह निस्फ़ आखिर जो 9वीं सदी का है उसके अंदर आपने ये किताब शरफ़िक़ुल अकबर लिखी है। उसके अंदर फरमाते हैं कि मुझ तक ये 15 जो मुहक्किक उलमा हैं उनकी तहक़ीक़ात पहुँची हैं कि जिनके तहक़ीक़ात की रोशनी में
ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ فقہ الاکبر کا جو متن ہے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور جس کو آپ کے تلامذہ نے نقل کیا، اور اس کی تصدیق حضرت امام ظفر نے بھی فرمائی ہے، عبداللہ ابن مبارک نے بھی فرمائی ہے، اور امام محمد بن حسن شیبانی نے بھی فرمائی ہے۔ اس انداز سے یہ کتاب جو ہے یہ حضرت جو حنفیوں کے قاضی القضات ہیں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ان تک پہنچی، اور آپ نے شرح فقہ اکبر لکھی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں فقہ الاکبر کا متن بھی جو ہے وہ شرح فقہ الاکبر کے ساتھ ہی پوری دنیا میں متعارف ہے۔ تو الحمدللہ اس کا حوالہ جو ہے وہ دوسری صدی ہجری سے لے کر کے تو فقہ اکبر اور شرح فقہ اکبر کے حوالہ جب شرح لکھی گئی 10ویں صدی کے بعد کا دور، یہ 4 صدیوں میں، اور اس کے پہلے بھی فقہ الاکبر میں امام سمرقندی کی جو کتابیں ہیں، یعنی تقریباً آج سے 1000 سال پہلے کی کتابیں آپ کی، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں، باقی جو اجلہ ہمارے محققین ہیں ان کی کتابوں میں فقہ الاکبر کے حوالے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اسی انداز سے وہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ تصنیف ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ابو اللیث سمرقندی جیسی ہستی وہ ہیں کہ جو ایک تو متقدمین میں سے ہیں، اور پھر ان کے ناقلین جو ہیں ہر صدی میں ہزاروں علماء ہیں، سب کتابوں میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ جزاکم اللہ۔ سمیہ بہن ہیں لندن سے، السلام علیکم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullah. Can I ask a question in English? Or? Yes. Yeah? Okay, I've got 2 questions, please. One's regarding fasting. I want to know what breaks your fast. What are the things that actually breaks your fast? Like backbiting, lying, things like that. Do they actually break your fast? Inshallah. And the second question is regarding zakat. I heard that if you wear a gold, you don't have to give zakat the gold that you wear. You only give the zakah of the gold that you don't wear. So if you can just answer that question, inshallah. Okay, thank you very much for joining the program. Thank you. Inshallah ta'ala, your question will be answered shortly. May Allah reward you for joining this program. جی حضرت آپ نے ارشاد فرما دیا اس پر، اور دوسرا جو بلکہ اس کی جو شروع جو لکھی گئی ہیں اس کی بھی تفصیل آپ نے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی اس کی پہلا شارح نہیں ہوں، بلکہ ابو متی بلخی اور ان کے علاوہ بہت سے فضلاء جو محی الدین محمد بن بہاؤالدین 956 میں انہوں نے بھی شرح لکھی ہے، اور علم کلام اور تصوف میں ان پر وہ اپنے دور میں ان پر اعتبار کیا جاتا تھا، اور القول الفیصل کے نام سے القول الفصل ان کی اس نام کی کتاب ہے جو انہوں نے شرح لکھی ہے۔ اور اسی طرح الیاس بن ابراہیم